متعدد بوڑھے لوگوں سے ان کے تجربات کے بارے میں انٹرویوز کیے جا رہے ہیں جو کہ زرعی نقصانات اور مسلسل گرد و غبار سے دوچار ہے جو 1930 کی دہائی کے عظیم افسردگی کی یاد دلاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت جو پہلی بار دیکھی گئی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ جب اس کے والد ایک کسان تھے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ترتیب بدل جاتی ہے۔ ہم جو کوپر کے بارے میں سیکھتے ہیں، ایک کسان جو بیوہ ہے، میتھیو میک کوناگی۔ وہ ناسا کا سابق ٹیسٹ پائلٹ اور کالج کی ڈگری کے ساتھ انجینئر ہے جسے کسان بننے کے لیے اپنی نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک خستہ حال فارم ہاؤس میں مقیم ہے جو غالباً اس کے سسر کی ملکیت ہے۔ گندم اب دستیاب نہیں ہے اور بھنڈی حال ہی میں خرابی کی وجہ سے ناپید ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس کی جگہ مکئی لگاتے ہیں۔ جانوروں کی زندگی نہیں دیکھی جاتی۔ مشرقی کولوراڈو سال 2060 میں ہے۔ قحط نے دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کا صفایا کر دیا ہے اور پچھلے 30 سالوں سے امریکہ ایک جدوجہد کرنے والی زرعی قوم بن کر رہ گیا ہے۔ تقریباً 40 سال پہلے سے ٹیکنالوجی رک گئی ہے۔ مثال کے طور پر اب کاریں نہیں بنتی ہیں اور لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کو اب عیش و آرام کا سامان سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ایک مثبت پہلو پر اب کوئی جنگیں یا فوجیں موجود نہیں ہیں۔ بچوں کو ایک خاص عمر میں جانچا جاتا ہے تاکہ یہ شناخت کیا جا سکے کہ تہذیب کو زندہ رہنے میں مدد کے لیے انہیں کن ملازمتوں کے حصول کی ضرورت ہوگی۔ اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 1969 میں امریکہ کا چاند پر اترنا ایک دھوکہ تھا جس کا مقصد سوویت یونین کو کمزور کرنا اور سرد جنگ کو ختم کرنا تھا۔ کوپر کے خاندان میں شادی کے ذریعے اس کے بچے کے والد ڈونلڈ جان لیگو، 15 سالہ بچہ ٹام ٹیموتھی چالمیٹ اور 10 سالہ چھوٹی لڑکی مرف میکنزی فوئے شامل ہے۔ ڈونلڈ کو دنیا میں 20ویں کے اختتام 21 و 100 سال کے آغاز کی طرف لایا گیا تھا اور وہ پیار سے ان اوقات کا جائزہ لیتے ہیں جب جدت مسلسل تبدیل ہو رہی تھی اور نئے آلات بنائے جا رہے تھے۔ وہ ایک عقلی آدمی ہے جو خاندانی ذمہ داریوں سے نمٹتا ہے اور کوپر کے ساتھ اچھی طرح سے رہتا ہے۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھ کر رات کا مزہ لیتے ہیں اور دنیا کی حالت کے بارے میں فلسفہ بیان کرتے ہیں اور چیزیں کیسی ہونی چاہئیں۔ جو کا بچہ ٹام ایک عام بصیرت کا بچہ ہے جس کو پہلے اسکول کی تنظیم کے ذریعہ ایک کھیتی باڑی کرنے سے روکا گیا تھا کیونکہ ایک اعلیٰ درجے کی ڈگری فی الحال ایک چھوٹی سی شرح ہے جو اس کے اعزاز میں حصہ لے گی۔ اس کی چھوٹی لڑکی مرف ایک گھٹیا اور گہری ہوشیار نوجوان خاتون ہے جس کے کوپر بہت قریب ہے اور جو خلائی اور سائنس کے لیے اپنی طرفداری فراہم کرتی۔ وہ قبول کرتی ہے کہ اس کا کمرہ ایک پریت سے ڈرونا ہے کیونکہ کتابیں اس کے ریک سے گرتی رہتی ہیں اور چاند کی کشتی کے ماڈل کو آسانی سے دھکیل دیا گیا تھا۔ کوپر فیملی سیدھی سادی زندگی کے ساتھ چلتی ہے اور اس کے پاس پڑوس کے بال فیلڈ میں ممکنہ طور پر اہم ایسوسی ایشن بال کلب کے راؤنڈ میں جانے کا ایک دلچسپ سلوک ہوتا ہے جیسا کہ آج کل نوجوان 20 بال کھیلتے ہیں۔ شادی کے بعد اس کے والد کھلاڑیوں کی شوقیہ پن اور انعامات کے لیے پاپ کارن کھانے سے بے چین ہے۔ ایک آنے والا ریزیڈیو کلاؤڈ گیم میں مداخلت کرتا ہے جس سے وہ اس تاریخ دنیا کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور اسے جلدی سے بند کر دیتا ہے۔ کوپر کا خاندان اوشیشوں کے طوفان کے دوران فارم ہاؤس واپس آتا ہے اور مرف کے کمرے میں کھڑکی بند نہیں تھی اور باقیات فرش پر مثالی لکیروں میں دھنس گئی تھی۔ کوپر پوری شام لائنوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گزرتا ہے اور کوپر کا خیال ہے کہ لائنیں دگنا کوڈ ہیں اور اس جگہ کے لیے سہولت فراہم کرتی ہیں جسے وہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور ایک گائیڈ استعمال کرتا ہے۔ اگلے دن وہ راکیز کی طرف جاتا ہے اور اس کی لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے ٹرک میں پھسل جاتی ہے۔ اپنے آخری مقصد کو ظاہر کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک باڑ والا علاقہ کوپر کو محفوظ کیا گیا اور اسے واضح کیا گیا۔ جس وقت کوپر بیدار ہوتا ہے وہ ایک کمرے میں ہوتا ہے جس کا ٹارس نامی ایک غیر معمولی نظر آنے والا روبوٹ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوپر سیارے پر تجارت کی چال میں ہے، ایک قلعہ ہے اور ناسا کے اپنے پرانے سپروائزر سے ملاقات کرتا ہے جو کہ ایک برطانوی بلاک نامی ڈاکٹر جان برانڈ مائیکل کین ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوش کن نوجوان لڑکی امیلیا برانڈ این ہیتھوے۔ کوئی بھی اس بات پر قائل نہیں ہے کہ کوپر کو یہ جگہ اتفاقنہ مل گئی اور ڈاکٹر برانڈ نے کوپر کو وہاں لانے والی طاقت کو قبول کیا۔ کوپر جو کمپون ملا ہے وہ واقعی نیسا کا بچا ہوا ہے، دفتر پر خفیہ طور پر قبضہ کر رہا ہے اور اس مقام پر اثاثوں کی کمی کی روشنی میں عوامی اتھارٹی کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا ہے۔ ایک خلائی مشن جلد ہی زحل کے قریب سے شروع ہونے والے غیر واضح کیڑے سے گزرنے والا ہے جو انہیں 3 ممکنہ طور پر رہنے کے قابل سیاروں تک لے جائے گا۔ ان میں سے 2 گارگنٹوا نامی ایک انتہائی بڑے اندھیرے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی تک زمین کے سورج کی چوڑائی کے بارے میں ایک بہت بڑا سیاہ دائرہ جس میں سورج سے چلنے والی کمیت تقریباً 50 ملین زمینی سورج ہے۔ ایک دہائی پہلے 12 انفرادی خلائی مسافروں کو 12 الگ الگ کشتیوں میں ورم ہول کے ذریعے پہنچایا گیا، تاہم صرف 3 مل آپریٹر مان اور ایڈمنڈز نے انگوٹھا اپ گائیڈ نافذ کیا
جن میں سے ہر ایک 3 سیاروں پر ہے۔ اس وقت ناسا کے پاس راکٹ کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوپر کو اپنی خاندانی ذمہ داریوں سے قطع نظر جانا چاہیے۔ اصل ڈگ آؤٹ واقعی ایک گھومنے والا ہے، جس کے بعد میں کچھ مختلف بننے کا امکان ہے۔ مشن کے 2 منصوبے ہیں۔ پلان این یہ ہے کہ روٹیٹر کو خلائی اسٹیشن کے طور پر خلا میں لے جایا جائے اور لاتعداد افراد کو بچایا جائے۔ اس کے لیے ڈاکٹر برانڈ کو اس حالت سے نمٹنے کی ضرورت ہے جو محققین کو کشش شکل کو شکست دینے اور محور کو خلا میں لے جانے کی اجازت دے گی۔ پلان بی انواع کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بہت سارے منجمد ابتدائی جانداروں کے ساتھ ساتھ 3 سیاروں میں سے سب سے زیادہ رہنے کے قابل نوآبادیات بنانا ہے۔ ڈاکٹر برانڈ کوپر کو ضمانت دیتا ہے کہ زمین مٹی کو کاٹ رہی ہے اور انسانیت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور وہ اس فن کو آگے بڑھانا اور تحقیق کرنا چاہتا ہے اگر اس کا خاندان اور باقی دنیا جلد ہی گزر جائے۔ کوپر انتہائی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اس بنیاد پر کہ اس نے شاید ہی زمین کی ہوا چھوڑی ہو، تاہم برانڈ کوپر کو کنسولس دیتا ہے کہ مشن پر بھیجے گئے 12 خلائی متلاشیوں نے کبھی بھی وقت سے پہلے ٹیسٹ سسٹم کو نہیں چھوڑا۔ اگلے دن کوپر اور مرف فارم ہاؤس واپس آتے ہیں، اس کی لڑکی مشن کو لینے پر اس سے بہت ناراض ہے۔ ایک بار پھر اس شام کوپر اور ڈونلڈ صحن میں شراب پی رہے ہیں اور کوپر ڈونالڈ کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ باقی رہنے کی باطل اور ان کے حالات کو یاد رکھیں۔ ڈونلڈ کوپر کو ضمانت دیتا ہے کہ وہ بہترین فیصلہ کر رہا ہے، پھر بھی اسے مرف کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح کوپر نے روتے ہوئے مرف کو تسلی دینے کے لیے ایک دلیرانہ کوشش کی اور اس کے پاس واپس آنے کا عہد کیا، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ اسے ایک کلائی گھڑی دے کر اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مرف نے اس کے اس بات کو مسترد کر دیا اور یہ کہ اس کی شیلف مورس کوڈ میں اس کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ وہ رہیں۔ اس کی دعاؤں سے قطع نظر کوپر پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کے جانے سے پہلے ایک اور کتاب گر جاتی ہے، پھر بھی کوپر اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ کوپر چلا جاتا ہے اور ٹام اور ڈونلڈ سے الوداعی اظہار کرتا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ باہر جا رہا ہے، مرف سامنے کے داخلی راستے سے باہر نکل جاتا ہے جس کے لیے اسے ایک آخری بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ مکمل طور پر واپسی کا وقت گزر چکا ہے۔ کوپر، امیلیا برانڈ، ڈاکٹر ڈوئل، ویز بینٹلے، ڈاکٹر نکولائی اورومیلی، ڈیوڈ گیسی اور ٹارس اور کیس روبوٹس کے ساتھ خلائی نقل و حمل تیزی سے زمین سے راکٹ تیار کرتا ہے۔ ڈوئل اور رومیلی 2 محققین ہیں جو کوپر کے ساتھ اجتماع کے دوران ناسا کے اجتماعی کمرے میں تھے۔ اس مقام پر جب خلائی آلات آب و ہوا کو چھوڑ دیتے ہیں، اندر کی رعایت کے ساتھ ہر چیز کہیں سے بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی میں ڈھلنے والی ثابت قدمی آگے ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں جس میں خلائی سفر کے لیے ان کی ہر ضرورت ہوتی ہے۔ ثابت قدمی زمین کو چھوڑ رہی ہے اور وہ ایک موڑ دینے والی زمین کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور انہیں ویران، کلاسٹروفوبک اور ممکنہ طور پر خطرناک کمرے کی حقیقت کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، اور زحل کی 2 سالہ سیر کے لیے اپنے آپ کو پلاسٹک کے کفن والے پانی کے کراؤسلیب بیڈ پر رکھ دیا ہے۔